اور محبت محبوب کے مخالف سے نفرت اور دشمنی کا تقاضا کرتی ہے۔ محبت چاہتی ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہے، آپ کا کوئی محبوب ہے، تو اس سے نفرت کرنے والے سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے، اس سے عداوت رکھنے والے کو آپ اپنا دشمن سمجھیں، آپ اپنا مخالف سمجھیں، اس سے آپ عداوت رکھیں۔ یہی محبت کا تقاضا ہے، یہی محبت کی چاہت ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دوران درس سبق پڑھا رہے تھے۔ سبق کے دوران مرزا قادیانی کا نام آ گیا تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جذبات میں آ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے مرزا قادیانی کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں۔ فرمایا یہ دجال تھا، کذاب تھا، ملعون تھا، لعنتی تھا، منحوس النسل تھا۔ آپ نے حد سے زیادہ قادیانی کو گالیاں نکالیں، مرزے پر لعنتیں کیں، آپ جذبات میں آ گئے۔ جب سبق اختتام پذیر ہوا تو کسی شاگرد نے آ کر عرض کیا کہ حضرت آپ دوران درس جلالی بن گئے، آپ نے قادیانی کو اتنی زیادہ گالیاں دیں، آپ نے اتنی زیادہ اس پر لعنتیں کیں۔ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جذبات میں آ گئے اور آپ نے بڑا ہی پیارا اور خوبصورت جملہ فرمایا کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، امام الانبیاء سے محبت ہے، اور اس قادیانی نے، اس مرزے نے امام الانبیاء کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، مصطفیٰ کریم کی توہین کی۔ مصطفیٰ کریم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، مصطفیٰ کریم کی محبت کی چاہت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے دشمن کو دشمن سمجھا جائے، مصطفیٰ کریم کے مخالف کو مخالف سمجھا جائے۔ مجھے مصطفیٰ کریم سے جتنی محبت ہے، اتنی زیادہ مصطفیٰ کریم کے دشمنوں سے مجھے نفرت ہے۔ قادیانی مصطفیٰ کریم کا دشمن ہے، اسی وجہ سے اس سے مجھے نفرت ہے۔ جس طرح میں حضور کی محبت میں حضور کے اوصاف بیان کرتا ہوں، اسی طرح حضور کے دشمن پر حضور کی محبت میں لعنتیں کرتا ہوں۔ تو عزیزان من، یہ محبت چاہتی ہے آپ کو جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے دشمن اور مخالف سے آپ حد سے زیادہ نفرت کریں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت کی چاہت ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے تو آپ اس کے مخالف کو اپنا مخالف سمجھیں، اس کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھیں، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو آپ حرام سمجھیں۔ کیوں؟ کیونکہ محبت تب سچی بنتی ہے جب آپ محبوب کے ساتھ سچے ہوں۔ محبوب کے ساتھ آپ سچے تب ہو سکتے ہیں جب آپ محبوب کے تمام مخالفین سے برات کا اظہار کریں، تمام مخالفین سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں، تمام اس کے مخالفین سے آپ عداوت رکھیں۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دور کے اندر ایک ملعون رافضی صحابہ کرام کو برا بھلا کہا کرتا تھا، تو جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے جنازے کو تیار کیا، جنازے کو تیار کر کے مسجد کے قریب لایا اور حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جنازے کے لیے بلانے گئے کہ حضرت آئیے اور فلاں شخص کا جنازہ پڑھائیے۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے، برات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دروازے کی کنڈی کو لگا دیا، دروازہ بند کر دیا۔ جب وہ شخص لوٹ گئے مایوس ہو کر تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو دنیا کا دستور ہے، دنیا کا اصول ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن مر جائے جب تو دشمنیاں مٹا دی جاتی ہیں، اختلافات مٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ شخص مر گیا تھا لیکن آپ نے جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کیا، آپ کی بزرگی اور آپ کے شان کے یہ لائق نہیں تھا۔ تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری شان کے یہ لائق نہیں، بلکہ میرے اوپر یہ واجب تھا کہ وہ گستاخ صحابہ کی گستاخی کیا کرتا تھا، وہ گستاخ صحابہ سے عداوت رکھتا تھا، صحابہ سے بغض رکھتا تھا، اور میں صحابہ کا محب ہوں، میں صحابہ کا تابعدار ہوں، میں صحابہ کا دیوانہ ہوں۔ صحابہ کی محبت مجھ پر یہ واجب کرتی ہے کہ میں صحابہ کے دشمن سے نفرت کروں اور اس کا جنازہ تک نہ پڑھاؤں۔